ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس سورہ بقرہ پارہ 1 کے آخر کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 135 سے لے کر 138 تک یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الف لام میم میں پہلے پارے میں آخر کے رکوعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا تاکہ مکے کے جو مشرک تھے ان کو بتایا جا سکے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو سب اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو سارے مذہب والے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں وہ آئیڈیل کیسا تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کے گھر کی عمارت بنانے والے تھے، اللہ کے گھروں کو توڑنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ کے سامنے رونے والے تھے، وہ اللہ کا انکار کرنے والے نہیں تھے، وہ تو سچے پکے اللہ پر ایمان لانے والے تھے، وہ خود ایمان پر مضبوط جمے تھے۔ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے دنیا سے جاتے وقت میں یہی تاکید کی کہ بچوں تمہارے لیے اللہ نے جو دین چنا ہے وہی تمہارے لیے اصلی دین ہے، لہذا دین کو، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار مت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا نام بھی اسلام تھا، ہمارے مذہب کا نام بھی اسلام، ان کے مذہب کو ماننے والوں کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا، ہمارے مذہب کے ماننے والوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کوئی نیا اور اچنبا دین نہیں ہے، نئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے مکے والوں کے سامنے، یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے، بلکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے مذہب کی باتیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ ہی کے نبی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کے فالوور تو پکے مومن ہونا چاہیے، سچے پکے ایمان لانے والے چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک رسول بھیج، انہوں نے دعا مانگی تھی، اور تاریخ گواہ ہے
کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں آیا. تو جس نبی کے لیے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہی نبی جب تمہارے سامنے آئے تو تم ان کا انکار کر دیے. تو لہٰذا تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو؟ تمہارا دعویٰ غلط ہے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، جب مسلمان مشرکوں کو دعوت دیتے تھے یا یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دیتے تھے کہ بھائی دیکھو تمہارے جو پیغمبر تھے وہ تو سچے تھے، موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، ان کی کتاب بھی سچی تھی، مگر اب موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، ان کے مذہب پر عمل کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کب تک عمل کے قابل تھی؟ دوسرے رسول کے آنے تک. جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ختم. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کی شریعت پر عمل ہوتا رہا، انجیل پر عمل ہوتا رہا، مگر یہ عمل کب ختم ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے نبی نعوذ باللہ جھوٹے تھے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہاری کتابیں غلط تھیں. اسلام مانتا ہے کہ تمہارے جو نبی تھے وہ بہت سچے لوگ تھے، وہ بہت اچھے لوگ تھے، اللہ کے پسندیدہ پیغمبر تھے، اور تمہاری جو کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں. اسلام مانتا ہے ان سب چیزوں کو، مگر یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ تمہارے پاس تورات اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے جس کا اقرار تم خود کرتے ہو، اور انجیل تمہارے پاس اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، جس کو تم انجیل، جس کو تم جو اپنی کتاب سمجھتے ہو، یہ تو لوگوں نے بدل دی. بائبل وہ بائبل نہیں رہی، اب اس کو تو بدل دیا گیا. تو لہذا اب اسلام کیا کر رہا ہے؟ جو اصل مذہب تھا بعد میں جا کے بدل گیا، اسلام واپس اس اصل مذہب کی طرف تم کو لے جا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو اصل مذہب تھا، جو مذہب انہوں نے اپنی اولاد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو سکھایا تھا، وہی اصل مذہب تھا. وہ مذہب آگے چل کر کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بدل دیا. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر کیا کر رہے ہیں؟ نیا دین نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ اسی مذہب کی طرف واپس لے جا رہے ہیں جو مذہب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، وہ تو اللہ کا مذہب ہوتا ہے. نبی کی طرف مذہب کی نسبت کرنا یہ ایک مجاز ہے، حقیقت میں مذہب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں تمہارے سامنے، اس کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ تو تمہارے نبی کا ہی مذہب پیش کر رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی کا مذہب پیش کر رہے ہیں، اللہ ہی کی باتیں پیش کر رہے ہیں، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. جب مسلمان ان کو دعوت دیتے تو یہ مسلمانوں کی بات کو مانتے کیا، الٹا مسلمانوں کو دعوت دیتے تم یہودی بن جاؤ بول کے. کتنی بڑی ہٹ درمی ہے نہیں؟ انسان کی فطرت میں ایک عادت ہے، جو انسان برائیوں پر لگ جاتا ہے وہ اچھائیوں کی طرف نہیں آتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھائی پر رہنے والا بھی برا بن جائے. مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مدرسے میں 50 بچے ہیں، استاد نہیں ہے. 50 بچوں میں 40 پر 8 بچے خوب شرارت کرے، خوب کھیلے کودے، سب کچھ کرے، 2 بچے نہیں کرے. اب 40 پر 8 بچے شرارت کرے، شرارت استاد کو معلوم ہو گئی، تو اب انہوں کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سب جنے مارا کھانا، انہوں 2 جنے چھپ کے رہنا. اس واسطے کیا کرتے؟ ان کو بھی گھسیٹ لیتے، نہیں مولانا انہوں بھی کرے، انہوں بھی بولے بولتے، کرتے نہیں کرتے. ویسا یہ لوگ کیا چاہیں؟ ہمیں سب جنے اپنی کتابوں کو، اصل کتابوں کو کھو دیے ہیں، ہماری اصل کتابیں باقی نہیں رہی، ہمارے نبی کی اصل تعلیمات باقی نہیں رہی. اب کس کے پاس باقی ہے؟
مسلمانوں کے پاس باقی ہے. تو مشرکہ سوچے ہمارے تو کوئی نبیس نہیں ہے. ارے مکے کے مشرکوں کو کوئی نبی تھے کیا؟ وہ تو زبان سے بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہے بول کے، مگر نام بڑے درشن چھوٹے، نام تو بڑے بڑے لوگوں کا لیتے تھے مگر کام دیکھے تو پورے نکمے لوگوں کے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور نہیں تھے وہ. اسی طرح یہودی ہو یا عیسائی ہو اپنے اصل مذہب پر باقی نہیں رہتے. ابھی نے تینوں کیا سوچے، جب ہمیں غلط ہی مسلمان اکیلے کیا ہیں صحیح پر ہیں، ان کو بھی کیا کر لینا، ہمیں غلط راستے پہ گھسیٹ لیے تو ماحول پورا ہمارے موافق ہو جاتا ہے. نہیں شرارت کرتے وقت میں کلاس میں اگر سب بچے ساتھ دینے والے ہیں تو مزہ ہی کچھ اور ہے. اگر کون تو بھی استاد کا چمچا ہے، کلاس میں کوئی استاد کا چمچا ہے، انہیں خاموش بیٹھ کر ہوتا، سب جنے شرارتاں کرتے انہیں ایک جہاں چھپ کے بیٹھ کر ہوتا، تو کلاس کے بچے شرارتاں کرتے کرتے بھی دیکھتے رہتے، رے بیٹا بول ڈالتا رہے بول کو، ہے نہیں، ڈر رہتا دل میں انہیں استاد ہو تو بول ڈالتا بول کو. تو کوشش یہ کی جاتی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو بھی کیا کر لیا جائے، گھسیٹ لیا جائے. اب انہیں بھی اگر ہماری ٹیم میں شامل ہو گیا تو پورا ماحول ہمارا جب ہے نہیں. ویسا یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، یہودی عیسائی مشرک تینوں مل کے مسلمانوں کو کیا کرتے تھے، اپنی طرف کھینچتے تھے. مسلمان ان کو دعوت دیے تو انہوں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے. سمجھ نہیں؟ تو اگر مسلمان دعوت دیے تو یہ حالت ہے، مسلمان دعوت دینا چھوڑ دیتے تو وہ مدعو بن جاتے تھے. نہیں، اس لیے کیا کرنا ہے، دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو دعوت دینا ہے. دعوت نہیں دیں گے تو دوسرے ہم کو دعوت دے دیتے. آج کھلم کھلا آپ باہر جاؤ، عیسائیاں جانتے ہوئے بھی انہیں کرتے پیجامے میں ہے، میرے کو لاگو ایک آدمی دیا اپنی کتاب دے رہا، عیسائیوں کی کتاب لاگو دے رہا، اسے معلوم میرا کرتا پیجامہ کیسا ہے بول کو، اس کے باوجود لاگو دیتا ہے. اتنی ہمت. اگر ہمیں ان کو قرآن دینے کی ہمت نہیں کریں گے تو انہوں وہ لاگو دے ڈالتے ہمارے کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہی بات یہاں پر ہو رہی. وقالو ان لوگوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی. یعنی یہودی بولے یہودی بن جاؤ بول کو، عیسائی بولے عیسائی بن جاؤ بول کے. سمجھ رہے؟ ہر ایک یہ دعوت دیتا تھا کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. کیا ہوگا، تہتدو تم صحیح راستہ پالو گے. نعرہ بڑا خوبصورت ہوتا، یہودی بن گئے عیسائی بن گئے تو کیا ہو جاؤ گے، تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے. اب یہاں ایک اور بات ذرا غور کرنے کی ہے. شیطان جو انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے، یہ ہے کہ انسان نیکی پر باقی نہ رہے. یہی اس کی کوشش ہوتی ہے، انسان کیا نہ رہے، نیکی پر باقی نہ رہے. ان نماز نہیں پڑھنا اتچ، اب نماز نہیں پڑھ کو ذکر تو کر لے وہ بیٹھیں دے، کھیل لیتے تو بیٹھیں دے، ٹی وی تو دیکھیں دے، کیا تو بھی کریں دے، نیک کام نہیں کرنا ہوتا. سمجھ رہے؟ نیکی پر باقی نہیں رہنا، یہ اس کا اصل ٹارگٹ. نیکی پر باقی نہیں رہتے ہوئے کیا کرنا، یا تو عقیدے کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، فرسٹ کوشش عقیدے کے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو ایمان سے نکل جاتا آدمی، نہیں بول تو عمل کے گناہ میں مبتلا کر دیتا، شک میں ڈال دیتا انسان کو، کوئی نہ کوئی گناہ کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا، نیکی پر باقی نہیں رکھتا. سمجھ لیں؟ تو وہی بات یہاں پر بھی ہوئی، تمہیں اسلام جو نیکی ہے اس پہ مت رہو، اسلام جو نیکی ہے اس پہ مت رہو. نہ رہ کر کیا بننا، مشرک تو بن جاؤ، عیسائی تو بن جاؤ، یہودی تو بن جاؤ، بے دین تو بن جاؤ، کیا تو بنو، مسلمان نہ کو بنو، ایک وہ صحیح. اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی، آدمی صحیح راستے پر نہیں رہنا. اب کون سے تو غلط راستے پر بڑھیں دے، اس سے مطلب نہیں اس کو. تو وہی بات یہاں پر ہوئی کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو تم کیا پالو گے، راستہ پالو گے، ہدایت پالو گے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی صحیح تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی
صحیح تھا مگر اپنے زمانے کے لیے. کیسا؟ اپنے زمانے کے لیے. مثال کے طور پر آج کل لوگ بہت اپڈیٹ ہیں. کیا کوئی بھی چیز خریدے, دودھ کی پیکٹ خرید رہی تو ریٹ دیکھنے سے پہلے ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے. ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے نہیں دیکھتے بھائی اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے بول کو, 5 دن 4 دن رہتا دودھ کی پیکٹ کا. اگر کوئی ایکسپائری ڈیٹ والی یا جس کی ڈیٹ بالکل قریب ایکسپائر ہونے والی ہے, کل کو دودھ کی ڈیٹ ایکسپائر ہونے والی ہے, آج کل تو خریدتے. بعض بڑی چیزوں میں تو ڈی مارٹ میں گیٹ 1 بائی 1 بولتے, ہمارے اتنا دیوانے بن کو جاگو لیتے, فری میں دیے سر کا. وہاں سب ڈیٹا ایسے لیتے. ایک چیز کی ڈیٹ 2 سال تھی تو 2 سال میں 20 مہینے 20 مہینے تک اچھے ریٹ پر بکتی وہ چیز. اب ایکسپائر ہونے کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ بچ کو ہے. اب لینے والے کیا ہو جاتی, کم ہو جاتے. تو سون پپڑی کا ڈبہ یا چائے کا ڈبہ کیا کرتا تھا, گیٹ 1 بائی 1, ایک لیے تو ایک فری بول کو. کہیں وہ تو ایکسپائر ہونے کے قریب آ گیا تب اس کو لوگ کون بھی خریدتے نہیں. اب زیادہ بیچنے کے واسطے کیا کرتا, ایسا کرتا. تو ان پیغمبروں کے جو مذہب تھے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے. کیا ہو چکے تھے؟ ایکسپائر ہو چکے تھے, یعنی اس پر عمل باقی نہیں تھا. اب دیکھو وہ جو چیز بنی تھی صحیح ہی بنی تھی. دودھ کی پیکٹ جو بنی تھی وہ صحیح دودھ کی پیکٹ تھی, زہر کی پیکٹ نہیں تھی. دودھ ہی تھا مگر دودھ کب تک رہتا, اس کی ایک ڈیٹ ہوتی. وہ ڈیٹ گزر جانے کے بعد اب وہ دودھ کیا ہوتا, زہر بن جاتا. پی سکتے نہیں پی سکتے. ویسا ہی موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی صحیح مذہب تھا مگر کب تک, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک. عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آ گئے, اب موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر کوئی عمل کرنا چاہے عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اب ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اصل حکم کس کا, اللہ کا. اللہ اب تک یہ بولے اس کو مانو, تورات کو مانو تو اسے ماننا. اب اللہ میاں بول رہے اس کو نہیں, اس کو مانو, انجیل کو, تو انجیل کو ماننا. اب اللہ بول رہے قرآن کو مانو تو قرآن کو ماننا. سمجھ نہیں؟ تو اصل میں ہمیں فالو کرنا سو کس کو, اللہ کی بات کو. اللہ جو بولے وہ ہم کریں گے. جس وقت اللہ کا جو حکم تھا وہ اس پر عمل کریں گے. تو اللہ کا حکم اب بدل گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر, قرآن پر عمل کرنا تھا. تو بجائے یہ لوگ قرآن پر عمل کرنے کے, قرآن پر عمل کرنے والوں کو ہی کیا دعوت دیتے تھے, کونو ہودن, یہودی بن جاؤ, اور نصارا, عیسائی بن جاؤ. کیا ہوگا, عیسائی یہودی بن جاؤ گے تو تہتدو, صحیح راستہ تم پالو گے. تو کیسے صحیح راستہ پائیں گے؟ جو ایکسپائر ہو چکی دوا ہے, ایکسپائر ہو چکی دوا کو کھا کے شفا ملتی نہیں ملتی. تو جو مذہب ایکسپائر ہو چکا ہے اس پہ عمل کرنے سے کیا ہوتا, نجات ملتی نہیں ملتی. تو اس طرح سے وہ خود مسلمانوں کو کیا کرتے تھے, اپنی طرف کھینچتے تھے. تو مسلمان کیا جواب دیے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے جواب میں, یہودی اور عیسائیوں کے جواب میں آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, بل ملت ابراہیم, بلکہ یعنی ہم تمہارے یہودی یا عیسائی مذہب پر نہیں آئیں گے بلکہ ہم اتباع کریں گے, ہم چلیں گے کس پر, ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر, حنیفہ, اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پر ہیں. حنیف کے معنی غلط راستوں سے ہٹ کے سیدھے راستے پر چلنے والا, غلط راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چلنے والا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ لقب کیا دیے, حنیف. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عمل کریں گے اس حال میں کہ وہ مذہب یا ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں, سیدھے ہیں, سیدھے راستے پر باقی ہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیے کہ بھئی یہودی مذہب بعد میں آیا, عیسائی مذہب بعد میں آیا, ان سب سے پہلے کون سا مذہب صحیح تھا, ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم جو بات بول رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے مذہب کی بات بتا رہے ہیں, کوئی الگ بات نئی بات نہیں بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے غالباً میں بتایا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خصوصیت دیا.
3 पैगंबर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला एक खुसूसियत दिया। एक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सारे इंसानों के क्या है, बाप हैं, अबुल बशर, सारे इंसानों के क्या है, बाप हैं। इनके बाद इनकी औलाद में कुछ नबी आए, बहुत सारे इंसान पैदा हुए। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ, दुनिया में तूफान आया और सिवाय कुछ लोगों के सब गर्क हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 पर 4 लोग थे। जब ये 80 पर 4 लोग नीचे उतरे तो सबके सब लोगों की नस्ल खत्म हो गई। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफस, इन 3 ही की नस्ल बाकी रही। बाकी सब लोगों की नस्ल क्या हो गई, खत्म हो गई। कश्ती में थे कितने, 80 पर 4। उतरने के बाद किसकी नस्ल चली, सिर्फ 3 लोगों की। वो 3 कौन थे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। तो इस एतबार से नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी, दूसरे आदम है गोया के, यानी दूसरे बाप है इंसानों के। क्योंकि अब इनके बाद क्या हुआ, पूरी नस्ल दुनिया की नूह अलैहिस्सलाम से चली, अब बकिया सबकी नस्लें खत्म हो गई थी। ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये खुसूसियत दिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी आए, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, तो ये जितने नबियां उनसे पहले आए, सब नबियां अलग अलग खानदानों में थे। कोई फला खानदान में, कोई फला खानदान में, कोई फला मुल्क में, कोई फला मुल्क में, अलग अलग खानदानों में थे। लेकिन जब अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाए तो अब क़ियामत तक के लिए उन्हीं की औलाद में नबूवत को बाकी रख दिया अल्लाह ताला। क़ियामत तक के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में नबूवत बाकी रख दी है। अब किसी और की औलाद में क्या नहीं हुए, नबी नहीं पैदा हुए। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और भी भाया थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक भाई के बेटे का नाम ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और भी भाया थे, मगर उनके भाइयों में एक ही बेटा पैदा हुआ, लूत अलैहिस्सलाम नबी बने। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अब उन्हीं की औलाद में रसूल बाकी रहे, किसी और की औलाद में रसूल नहीं आए। तो इतना बड़ा मकाम अल्लाह ताला दिया। तो उलमा फरमाते हैं ये जैसा है ऐसे ही याकूब अलैहिस्सलाम जो नबी बने हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से ऊपर याकूब अलैहिस्सलाम से ऊपर इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और ऊपर अगर गए तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तकरीबन 10 नबियां, यही 10 नबियां बकिया खानदानों में आए। उसके अलावा याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के, सब बनी इसराइल के थे। 1.25 लाख नबियां बोलते नाम, 1,24,000 के करीब नबियां बोलते। 1,24,000 में सिर्फ 10 नबी किस में आए, दूसरे खानदानों में आए, और बकिया नबी किस में आए, बनी इसराइल में आए। इनको अल्लाह ताला इतना बड़ा मकाम दिया था। एक जमाने तक, हजारों साल तक दुनिया में अल्लाह उनको फौकियत दिया था। किस वजह से, वो जब तक किताब पर अमल करने वाले थे मजबूत तरीके से, उस वक्त तक अल्लाह ताला उनकी सरदारी को बाकी रखा। जब जब इनमें फसाद आता था अल्लाह ताला नबियों को भेजकर सुधारते थे और वार्निंग दिए, देखो मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करके तुम्हें पहली गलती करें, दोबारा करो नको, दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम आए, फिर दोबारा इनकार करके गलती करे। फिर अल्लाह ताला अब वार्निंग दिए, अगर 2 बार के बाद तीसरी बार तुम्हें गलती करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके, तो तुम्हारी सरदारी में छीन लूंगा। जो पूरी दुनिया पर वफ़ज़्ज़लनाहु अलल आलमीन, सारे वफ़ज़्ज़लनाहु अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, जो अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इनको मैंने फौकियत दी थी। वअन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ये जो फजीलतें थी अल्लाह ताला बोले अगर तीसरी मर्तबा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दोगे तो अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सरदारी छीन ली जाएगी और तुम्हारे ऊपर जिल्लत फेंक दी जाएगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। तो मगर वो माने नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर दिए, अब हमेशा के लिए अल्लाह ताला उनको क्या कर दिए, जलील और खार कर दिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम तुम्हारी तरह गलती करने वाले, अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से कहलवा रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह गलती करने वाले नहीं है, हम तो सही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता था
उसी मजहब पर हम अमल करने वाले हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी अपनी तरफ खींचने वालों जरा कान खोल कर सुन लो। मुशरिक ये कहते हैं कि हमारे बड़े कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहूदियों के तो मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसाइयों के तो ईसा अलैहिस्सलाम है, हमारे कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते थे। अब्राहम लिंकन इस तरह का कुछ जहाज बनाया गया और अब्राहम नाम के बहुत सारे अभी भी उनके पास नाम मौजूद है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आज भी इजराइल के लोग इस्तेमाल करते हैं, यहूदी इस्तेमाल करते हैं, ईसाई इस्तेमाल करते हैं। तो सब इनको अपना आइडियल मानते थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं भाई जिनको तुम आइडियल मान रहे हो वमा कान मिनल मुशरिकीन, ये शिर्क करने वालों में नहीं थे, वो शिर्क करने वालों में नहीं थे। यहीं से दोनों के बिल्कुल रास्ते अलग हो गए। दुनिया के इंसानों की जात पात के एतबार से जो तकसीम है वो सिर्फ दो ही है, या तो मोमिन या तो काफिर। ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अबयज़ अला अस्वद। किसी अरब को अजम पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, मगर किसकी वजह से? तक़वे की वजह से। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला होगा, वो अफजल माना जाएगा। जिसके दिल में नहीं होगा तो वो मफसूल माना जाएगा। तो अब दुनिया की तकसीम दो ही धार पर है, या तो मोमिन या तो काफिर। तो अल्लाह ताला क्या बोले? वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में नहीं थे, शिर्क करने वालों में से नहीं थे। और तुम यहूदी क्या करें? वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने क्या कहा? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क्यों बोले? उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या करे? मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौरात थी ना, वो तौरात का नुस्खा गुम गया, लोगों को याद नहीं था। अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो नुस्खा याद दिलाया, वो अपनी याद से दोबारा तौरात को लिखे, वो अपनी याद से दोबारा तौरात को लिखे। गोया वो तौरात के हाफिज कुरान थे। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दौलत थी। अगर कोई चीज डिलीट होने के बाद वापस आ गई तो कितनी खुशी होती। वैसा उनकी वो किताब खत्म हो गई थी, वापस उसको लेकर कौन आए? उज़ैर अलैहिस्सलाम लेकर आए। तो लोग क्या करें? हमारे लोग तो खुदा बनाने में जरी देर नहीं करते ना। किसी से जरा नफा हो गया स्वामी, किसी से जरा नुकसान पहुंचने की ये है तो सांप भी क्या हो गया? स्वामी। इन्हें डसता उन्हें दूध देती, एक जने नफा देती तो स्वामी खुदा, और एक जना क्या करता? नुकसान पहुंचा सकता, इसलिए वो भी क्या है? खुदा। हर नफा पहुंचाने वाली चीज, हर नफा नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्या है? खुदा है। जितने कंकर उतने शंकर, तो ये इनका नारा है। तो इस तरीके से वो लोग जो है शिर्क में मुब्तला हो गए। यहूदी क्या करे? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोले, हालांकि अल्लाह की औलाद है क्या? नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला साहब कह रहे हैं, तो शिर्क में मुब्तला हो गए। और इसी तरह ईसाई भी क्या करे? वक़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने क्या कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह का बेटा इन्हों भी माने उन्हों भी माने। और मुशरिका क्या करें? अस्तफल बनाती अलल बनीन मा लकुम कैफ तहकुमून, फरिश्तों ने क्या किया? मुशरिकों ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटी बोल दिया, फरिश्तों को अल्लाह की बेटी बोल दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुम सब के सब क्या हो गए? शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए। अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह के बराबर करार दे दिए। और तुम जिसको अपना हीरो मानते हो, अपना जो है फॉलोअर मानते हो, जिनके तुम फॉलोअर अपने आप को कहते हो, वो तो शिर्क करने वाले नहीं थे। तो लिहाजा तुम्हारा ये जो दावा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, वो दावा तुम्हारा गलत है। तुम नाम से अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहते हो, काम से तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नहीं हो। समझ रहे? उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं। देखो, मुसलमान बनने के लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना काफी नहीं है। अच्छी तरह सुन लो, मुसलमान बनने के लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना काफी नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, जन्नत जहन्नम मानता हूं, सब मानता हूं, लेकिन नबी से पहले कोई नबी आए थे मैं नहीं मानता,
کسی نبی کو میں نہیں مانتا. کیا ضرورت ہے جی نبیوں کو ماننے کی؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ایک مانتا ہوں میں, دوسرے کو نہیں مانتا بول رہا. تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. ایسا آدمی کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کیوں؟ سب کے سب اللہ کے پیغمبر ہیں, سب کے سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, تو سب پر ایمان لانا ہے. یہ ہے اسلام کا انصاف. یہ اسلام کا انصاف. یہودی کیا کرے؟ جب دیکھے عیسیٰ علیہ السلام آنے کی وجہ سے یہودی مذہب پہ عمل کرنے والے کم ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہودی مذہب پر عمل کرنے والے کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. ایک ایک دن میں 50-50 ہزار لوگ عیسائی مذہب قبول کرتے تھے. بڑی تعداد میں لوگ عیسائی بنتے تھے. تو یہودیاں کیا کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارے یہودیاں کم ہو گئے. اس وجہ سے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے؟ زنا سے پیدا ہوا لڑکا بولتی, ولد الزنا بولتی. ان کی والدہ تھی نا حضرت مریم, مریم اکیلی عورت سے پیدا ہوئے. وہاں کوئی باپ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں تھے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تعجب کئی کو کرتی, بول رہے اللہ میاں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اگر تعجب کرنا ہے تو آدم علیہ السلام پہ تعجب کرو. وہاں تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, مٹی سے پیدا ہوئے. مٹی سے گوشت نکال کے دکھا سکتی؟ دکھا سکتی؟ اللہ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو اتنا حیران کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے دکھایا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. جب اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ پیدا کر سکتا ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. دنیا میں آج یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہے, عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہے, لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ ایک طرف یہودی, ایک طرف عیسائی, ایک طرف مسلمان ہے. تو یہودی اور عیسائی آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں آج, انہوں دونوں آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں, بلکہ دونوں مل کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. حالانکہ مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہیے, کیونکہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کی کتاب کی بھی عزت کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کی کتاب کی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں. بھائی تمہارے نبی کی ہم عزت کرتے ہیں, تمہاری کتاب کی ہم عزت کر رہے ہیں, تو ہمارے سے دشمنی کرنا نہیں. دشمنی کس سے کرنا؟ عیسائیاں دشمنی کرنا سو یہودیوں سے. کئی کو بولے تو یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہوا سو بچہ بولے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کرے, قتل کرنے کی کوشش کرے. تو جو قوم ان کے نبی کو غلط نام دی, جو قوم ان کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کری, اس سے لڑنا, یا جو قوم ان کے نبی کو مانتی ہے, ان کے نبی کی عزت کرتے, ان سے لڑنا. کس سے لڑنا؟ ایسے نہیں بات. ارے بھائی یہودیاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو غلط بولتے نا, ان کو گالیاں دیتے. تو عیسائی اگر لڑنا ہے تو کس سے لڑنا؟ یہودیوں سے لڑنا نا. اگر کوئی مثال کے طور پر میرے ابا کو گالیاں دیا, ایک آدمی میرے ابا کو گالیاں دے رہا, ایک آدمی میرے ابا کی تعریف کر رہا, تو میں کس سے مل کر ہوتا ہوں؟ جو گالیاں دیا اس سے نا, جو تعریف کر رہا اس سے. ویسا نا, تو ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے. بہت بڑے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, روح اللہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح تھے, ان کی تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی تعریف کرتے انہیں ہم نہ کیا کرنا سو, دوست بنا کو رکھنا سو, یہودیوں کو دشمن بنانا سو نہیں. کئی وہ تو انہوں ان کے نبی کو کیا کرتے, گالیاں دیتے. مگر دنیا میں معاملہ الٹا چلتا ہے. معاملہ کیا ہو رہا؟ الٹا چل رہا. انہوں کیا بولے یہودی اور عیسائیاں, تمہیں ہمیں بعد میں لڑ لیں گے, تمہیں ہمیں بعد میں لڑ لیں گے. سب سے پہلے کانٹے کو ہٹیں گے, حلق کے کانٹے کو ہٹیں گے, مسلمانوں کو ہٹیں گے. یہاں سے مسلمانوں کو صاف کر ڈال کو کیا کریں گے, ان کو یہ کریں گے بول کو. ان کو نہیں معلوم میم سے جو چیز آتی وہ ختم نہیں ہوتی. ارے مچھروں کا تو ختم ہوئے, مکھیاں کا تو ختم ہوئے, مدرسے کب تو ختم ہوئے, مسجدیں کبھی ختم ہوئے,
مسلمان بھی ختم نہیں ہوتے انشاءاللہ. ارے ہے نہیں کتنے آلوٹ کتنے آلوٹ بولتا آلوٹ کیا بولتا انہیں مچھر آلوٹ کے اوپر اس بٹ کو کیا بولتا مچھر اس کو آلوٹ آ کو لوٹ جا بولتا. تو کتنے دوائیں بنا لیتے مچھرا مرے جبکہ مچھر کو بچانے کے لیے کون تو ڈپارٹمنٹ رکھا گیا پولیس کیس ہوتا ہے مچھر کو مارے تو نہیں. جس کو مارنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا وہ ایک نہیں مر سکے ایک کو مارے تو 10 پیدا ہو جاتے ہے نہیں. تو اب جو الحمدللہ اللہ کا نام لینے والے ہیں ان کو کبھی ختم کر سکتے ہیں. بلی کے خواب میں چھچڑے بلی کے خواب میں چھچڑے بلی خواب دیکھی تو بلی کیا دیکھتی فل چھچڑے ملے بل کو ان کیا کھول کے دیکھے تو کیا بھی نہیں رہتے. تو ایسا دل میں ہو گیا. اب SIR لا کے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اسپیشل انٹینسو ریویژن خصوصی گہری نظر ثانی یعنی تمہیں یہ ملک کیس نہیں دوسری جگہ سے ایسی تمہیں انڈیا والے کی نہیں کی ہم نہ ڈاؤٹ تو لہذا تمہیں کیا کرو ذرا لا کو تمہارے پیپر دکھاؤ تم انڈیا والے کی نہیں کی ہمیں دیکھتے سمجھ رہے. کوششاں اللہ کے کر لیے ہر جگہ کوششاں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے. جتنا دباتے گے اتنا ابھرتے جتنا دباتے گے اتنا ابھرتے سمجھ رہے. تو وہی بات ہے اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ جتنے نبیوں کو ماننا اتنے نبیوں کو ماننا ہے نا. تو مومن کب بنتا جبکہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنا پیچھے کے تمام نبیوں پر ایمان لانا. آپ لوگ یاد کریں ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کریں نہیں یاد کریں کیا ہے ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر آمنت باللہ وملائکتہ اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر جب تک تمام نبیوں کو نہیں مانتے جب تک ان کی کتابوں کو نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں بن سکتے. ایک یہودی بن جاتا صرف موسیٰ علیہ السلام کو مان کے سب کا انکار کر رہا انہیں اور ایک عیسائی بن جاتا صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر بقیہ سب کا کیا کر رہا انکار کر رہا. پھر بھی انہیں کیا ہے عیسائی پھر بھی انہیں یہودی. مگر ایک مسلمان کب بنتا جب انہیں اپنے پیغمبر کو ماننے کے ساتھ بقیہ تمام پیغمبروں کو بھی مانے. کیا تو بھی مصعب اب کتنے جنا کو تو یہ ماننا ہمیں. اب ایک پیغمبر کی بات مان کو انہوں بولے سرکا کر سکتی. اب تمہیں بولتے نا مسئلہ بیان میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زکات 1/4 تھی. کتنی تھی 1/4 روپے میں 4 آنے. اگر کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں تو 25,000 روپے زکات دے ڈالنا. کیا کرنا. اب ہمارے زمانے میں ہمیں کتنا دے رہی لاکھ روپے کو 2,500 دے رہی 40% دے رہی نہیں. لیکن ان کے زمانے میں کتنا تھا 25% دے ڈالنا. ہمارے زمانے میں کپڑے کے اوپر پیشاب کا خطرہ پڑا کوئی گندگی پڑی تو ہمیں کیا کرتے ہیں پانی میں ڈال کو دھو ڈالتے دھو تو کپڑا کیا ہو جاتا صاف. ان کے زمانے میں اگر گندگی پڑی تو اتنے حصے کو کاٹ دینا جتنے حصے پہ گندگی پڑی اتنے حصے کو کیا کرنا کاٹ دینا. کاٹے تو وہ پاک بنتا نہیں تو نہیں بنتا. ایسے احکام تھے. اب تمہیں کیا بولتے ہیں سب نبیوں کی بات ماننا بولے تو کیسا با سب نبیوں کو ماننا بولے تو اب ہمیں زکات اتنی دینا نہیں ان کی اتنی دینا. ہمیں کپڑے کو دھو کو پاک کرنا نہیں کاٹ کو پاک کرنا. کنفیوز میں ڈال لینا تمہیں بول تو اس کا جواب ہے دیکھو ماننا ایک ہوتا عقیدت اعتقاد اور ایک ماننا ہوتا انقیاد یعنی اتباع کرنا ان کو فالو کرنا اور ایک ہے ان کو سچا ماننا. دو الگ الگ چیزیں ہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پر حفظ میں 3 استاذہ ہیں. ایک بچہ شہباز مولا کی کلاس کا ہے تو
استاد ہونے اپنا کس کی بات کو مانتا ہے وہ بچہ؟ شہباز مولانا کی بات کو مانتا ہے، ابراہیم مولانا کی بات کو مانتا یا احمد مولانا کی بات کو مانتا؟ شہباز مولانا کی بات کچھ مانتا. کیا بول کو یہاں سے یہاں تک سبق یاد کرنا، آج طرح سبق جاری ہے بند ہے جو بھی ہو، بات کس کی مانتا؟ شہباز مولانا کی. مگر عزت کس کی بھی کرتا؟ ابراہیم مولانا کی بھی کرتا، احمد مولانا کی بھی کرتا. سمجھ رہے؟ ان کو بھی استاذ بولتا اپنا، انہوں بھی میرا استاذ بولتا نہیں، مگر بات مانتا کس کی؟ شہباز مولانا کی. اور جو باتیں کامن ہیں اس میں ان کی بھی بات مانتا. نماز پڑھو ان کو بولے تو شہباز مولانا بولتے تو مانتے نہیں. کامن باتوں میں سب کی بات مانتے. ویسے سب نبیاں بولے اللہ ہے اور دوسرے نبیاں بولے کہ ہمیں نہیں مانتے بولتے نہیں. جو کامن باتیں اس میں سب نبیوں کی بات کو ہم مانتے. لیکن جہاں ٹکراؤ ہو جاتا وہ نبی بولے سو بات الگ، جیسے ان کے پاس زکات الگ تھی ہمارے پاس زکات الگ ہے، تب ہمیں کیا کرتے؟ اسی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، مگر عزت ان کی بھی کرتے، عقیدت ان سے بھی رکھتے. سمجھ رہے بات کو؟ تو عقیدت اور محبت رکھنا یہ بھی ایمان لانا ہے. عقیدت اور محبت رکھنا یہ بھی ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے لیے ان کی بات کو ماننا، ان کو فالو کرنا کبھی ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائے قولو، اے مسلمانوں تم کہو، اے مسلمانوں تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. ہم کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے. اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی جو ہے کمی نہیں ہے، اللہ ہی تمام خوبیوں کا حامل ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. سب چیزوں کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا. ڈیٹیل میں کہ تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں. تو ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. وما انزل الینا، اور ان چیزوں پر جو ہماری طرف اتاری گئیں، اور اس وحی پر، ان کی اس چیز پر، اس بات پر جو ہماری طرف اتاری گئی. وما انزل الی ابراہیم، یعنی ہمارے نبی ہمارے اوپر جو چیزیں لے کر آئے نا، کیا قرآن لے کر آئے، حدیث لے کر آئے، تو یہ چیزوں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں. اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے، جو نبی باتیں بولے حدیث، وہ دونوں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وما انزل الی ابراہیم، اور ان باتوں پر جو جو اتاری گئی کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف. ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے پوتروں کی طرف. اسباط بولتے اولاد، پوترے، سب. ان سب پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے. اور کس پر ایمان لاتے؟ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اسپیشل اولاد یعقوب میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. ارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کون بھی آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. مگر چونکہ یہ دو نبیاں، ان کو اللہ خاص کتاب دیا تھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیے تھے. اس لیے نا ذرا اسپیشل ہی ملک ان کو الگ طرح سے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ نام ذکر کرے. جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ قل من کان عدوا لجبریل، کیا ہے؟ قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، اے نبی بول دو جو دشمن ہو کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا. اللہ کے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آگے نہیں آگے؟ ارے انہوں فرشتے نہیں، پھر الگ سے نام بولے نہ بولے؟ قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل. حالانکہ جبریل اور میکائیل کس میں آگے تھے؟ فرشتوں میں آگے تھے. آنے کے بعد پھر بھی الگ سے ان کا نام ذکر کر رہے ہیں. کیا واسطے؟ انہوں اسپیشل فرشتے بول کو، انہوں کیا ہے؟ وی آئی پی، وی آئی پی، ویری امپورٹنٹ انہوں ہی بول کے، اس لیے ان کا نام کیا کرے؟ الگ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرے. ویسے یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کس میں آگے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے تھے، مگر پھر بھی الگ سے کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. وما اوتی موسیٰ، اور ہم ایمان لائے ان پر جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام دیے گئے. کیا ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح پیغمبر بنا کر بھیجا تھا،
اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو کتاب دیا تھا وہ صحیح کتاب تھی. یہ الگ بات ہے کہ اب باقی نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یحرفونہ من بعد مواضعہ عن مواضعہ. ارے اللہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ آیتوں کو قرآن ان کی کتابوں کو کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے. چوری کرو تو ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ مثلا یہ بات بولے تو وہ کیا کرتے تھے؟ چوری کرو تو ہاتھ کاٹنا کس کو ہوتا؟ غریبوں کو. کس کو؟ غریبوں کو. مالداروں کو ان کو چوری کرو تو ان کو ہاتھ کاٹنا ہے. کیا کرنا سو ان کو تو کیا بھی نہیں، ان کو سب کے سامنے ٹھہر کو 2 گالن دے لا تو بس. ایسا اسپیشل ڈسکاؤنٹ ان کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا، ارے اس قرآن میں ہے کیا ایسا؟ مالدارہ کرے تو الگ قانون، غریباں کرے تو الگ ہے کیا؟ نہیں ہے. مگر انہوں کیا کرے؟ ایسا کر لیے. ظاہر بات ہے اللہ کی باتوں میں جب چینجز کر لیے تو اللہ کی بات رہی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو تورات دیے تھے وہ صحیح تھی. یہ الگ بات ہے کہ اب جو تورات موجود ہے وہ صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ وما اوتی النبیون من ربہم. کیا ابراہیم علیہ السلام، کیا اسماعیل علیہ السلام، کیا یعقوب علیہ السلام، کیا موسیٰ علیہ السلام، کیا عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبیوں کو اللہ بھیجا، جو نبیوں کو جو بھی کتابیں دیا سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. وما اوتی النبیون، اور ان پر جو نبی دیے گئے، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو آپ بڑے پیغمبر لو ان کو مان لیں گے، وہ بات کے پیغمبر نقل ہوئی، ایسا نہیں. جو بھی پیغمبر اللہ کے تھے، چھوٹے بڑے، ان کو اللہ کتاب دیا نہیں دیا، سب پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ان پیغمبروں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو اپنی امت کی طرف بھیجا تھا اور وہ نبی اپنی امت تک اللہ کی بات پہنچا دیے. انہیں بہت سچے تھے، اچھے تھے. اللہ ان کو جو باتیں دے کر بھیجا وہ سچی باتیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ قوم ان کی باتوں کو بدل دی، ان کا انکار کر دی. سمجھ رہے؟ اس طرح سے ہم ایمان لاتے ہیں. اب دیکھو یا انصاف کی بات یہ ہے، اگر کسی کا اپوزیشن میں کوئی ہے، ان کا نام لینا پسند کرتے کیا؟ اب یہودیاں جتنے بھی ہیں، یہودیاں ہو عیسائیاں ہو، ان اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، کس کی اولاد میں؟ میں بتایا تھا اس سے پہلے، یاد نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے تھے، ویسے 8 بیٹے تھے مگر 2 پیغمبر بنے. تو ایک کا نام اسماعیل، بڑے بیٹے کا نام، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سو، یعنی پیغمبر. اولاد تو ان کی ہوئی تھی لیکن ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنے. لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کے ڈائریکٹ جو بیٹے تھے وہ یعقوب علیہ السلام، انہوں نبی بنے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے یوسف علیہ السلام، انہوں بھی کیا بنے؟ نبی بنے. اب ایسے یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے. تو اب ایسے جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی اولاد میں آئے. تو اب ہمیں کس کی اولاد میں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. کس کی اولاد میں؟ بڑے ہو کے بچے ہمیں. ارے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے، بڑا بیٹا کون؟ اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے کون؟ اسحاق علیہ السلام. تو بقیہ پورے پیغمبر چچا کے بچے ہوں. کون چچا؟ کون؟ اسحاق علیہ السلام، چھوٹے بیٹے نا. تو ہمیں کس کے بچے؟ بڑے ہو کے بیٹے. تو بڑے ہو چچا بڑے ہو کے بیٹے میں کیسے رہتا؟ ایسا نہیں رہتا. چچا بڑے ہو کے بیٹوں میں بیٹا کیسا کرتا، ایسا رہتا. مگر اللہ کتنا انصاف کے ساتھ ان کا نام ذکر کر رہے. حالانکہ یہودی اور عیسائیاں اسماعیل علیہ السلام کا نام لینا پسند نہیں کرتے. اسماعیل علیہ السلام کا نام لینا پسند نہیں کرتے. آپ لوگوں کو ایک نبی بات معلوم کی نہیں کی، یہ قربانی کا جو واقعہ ہے نہیں، ارے قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کس کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے؟ سو اسماعیل علیہ السلام کو. تو انہوں دیکھے یہودیاں عیسائیاں، ہاں اسماعیل علیہ السلام کو، ابا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو ان کا نام بڑا ہو جاتا. تو انہیں اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو کے سر کا ہو جاتا. تو اس واسطے نام بدل لے. کس کو ذبح کرنے گئے تھے؟ وہ تو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے تھے. کہتے کیا بول رہے؟ ان کے نام کو ناپسند کرتے ہوئے ان کا نام نکال دیے. کس کا؟ اسماعیل علیہ السلام کا. کئی کو نکال رہے. ہاں اتنا بڑا مقام دینے کا ان کو ہمیں. اللہ تعالیٰ ان
जिनके बारे में कुरान में किस्सा बोला उनको कई को बोलना, वो किस्सा भी किसका बोल डालेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का बोल डालेंगे उनको। तो उन्हें अपने नबियों को इतना ज्यादा चाह लेते थे, दूसरे नबी को क्या करते थे, गिराते थे। मगर इस्लाम ऐसा नहीं करा। इस्लाम क्या करा, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम लिया, किसका भी नाम लिया, इसहाक अलैहिस्सलाम का भी नाम लिया, याकूब अलैहिस्सलाम का भी नाम लिया। तो ये दिल साफ होने की अलामत है नहीं है। हाँ, तुम्हें हमारे लोगों का नाम नहीं लिए तो नहीं लिए, हमें क्या करते, तुम्हारे लोगों का नाम लेते, इज्जत से पुकारते तुम्हारे लोगों को बोल को। ये है कुरान के हक होने की दलील, समझे। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनके दरमियान फर्क नहीं करते, इनको मानते उनको नहीं मानते। फर्क कौन करते हैं, यहूदियां करते हैं। क्या बोलते हैं उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी पैगंबर, ना ईसा अलैहिस्सलाम सही ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही। ईसा अलैहिस्सलाम के लोग मानने वाले क्या बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम 21 सही थे, उनसे पहले उनके बाद पहले सही नहीं बोलते। हमें वैसा फर्क नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, वनहनु लहू मुस्लिमून, हम अल्लाह के सामने अपने आप को सर झुकाने वाले हैं, हम अल्लाह के ताबे हैं। मुस्लिम का माना सर झुकाने वाला, गर्दन निहादन बताअत, इताअत के लिए गर्दन को रख देने वाले। अल्लाह जो आप बोले वो सही, आप बोले तो खत्म, और कोई हमारी अकल चलाते नहीं। हम तो हम अल्लाह के सामने क्या करने वाले हैं, अपना सर झुकाने वाले हैं। वनहनु लहू मुस्लिमून, समझ रही बात। तो बहुत सारे बच्चे टाइम देख रहे हैं, 6:30 को तो भी छोड़ डालो, एक 15 मिनट खेल लेते बोल के। चलिए खैर, यहीं पर अपनी बात मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम सही माने में समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को सही हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के, अल्लाह ताला हर एतबार से अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमाए, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।